قرآن کریم کے اندر رب کائنات نے یہ ارشاد فرمایا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے، نافرمانی سے روکتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا اٹل فیصلہ ہے نماز کے متعلق کہ نماز بے حیائی سے بھی روک دیتی ہے، برائی سے بھی روک دیتی ہے، اور جو نماز بے حیائی سے نہ روکے، برائی سے نہ روکے، غیبت سے نہ روکے، چغلی سے نہ روکے، تہمت سے نہ روکے، بہتان سے نہ روکے، لا یعنی گفتگو سے نہ روکے، گالی گلوچ سے نہ روکے، شراب سے نہ روکے، جوئے سے نہ روکے، رشوت سے نہ روکے، سودی کاروبار سے نہ روکے، سودی لین دین سے نہ روکے، وہ نماز ہی نہیں۔ میں کبھی سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، میں کبھی سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ جو نماز بے حیائی سے نہ روکے، بندہ نماز بھی پڑھے، 5 وقت کا نمازی ہو، وہ نافرمانی بھی کرے، جھوٹ بھی بولے، غیبت بھی کرے، بہتان بھی باندھے، لان تان بھی کرے، اور 5 وقت کا نمازی بھی ہو، اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی سمجھے اور اپنے آپ کو مومن تصور کرے، صاحب ایمان سمجھے، اپنے آپ کو نیکوکار سمجھے، پرہیزگار سمجھے، اور دوسروں کو گنہگار سمجھے، بدکار سمجھے، وہ نماز کس کام کی ہے؟ جو نماز بے حیائی سے نہ روک سکے، جو نماز تکبر سے نہ روک سکے، حالانکہ نماز کے بہت سارے لوگ ہیں نا، بہت سارے لوگوں کو نماز کے معنی کا پتہ نہیں ہے کہ نماز کا معنی کیا ہے۔ اس جدید دور کے اندر بھی اب نماز کے بارے میں پوچھئے کہ بھئی نماز کا معنی کیا ہے، تو اکثریت میں لوگوں کو اس کے معنی کا علم نہیں ہوگا۔ تو نماز کے معنی ہیں عجز و انکساری کے۔ صلاۃ نماز کو کہتے ہیں، عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، اردو میں نماز کہتے ہیں، اور نماز کے معنی ہیں عاجزی کے، انکساری کے، بندگی کے اور غلامی کے۔ اور بندہ نماز بھی پڑھے اور اس کی اکڑ بھی جو ہے نا، اکڑ وہ ختم نہ ہو، بندہ نماز بھی پڑھے، اس کا غرور بھی ختم نہ ہو، اس کا تکبر، اس کا کبر ختم نہ ہو، وہ یہ سمجھے کہ اس کی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا، اس کی نماز میں کمی ہے، اس کی نماز میں کوتاہی ہے، اس کی نماز پوری نہیں، ادھوری ہے۔ تو سامعین محترم، ناظرین کرام، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے،
کیونکہ اللہ کا جو حکم ہے نا، اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، اللہ کی بات سب سے سچی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کی بات سے سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ تو نماز ہماری نمازوں کے اندر جان نہیں ہے۔ جب ہماری نمازیں ہوں گی جاندار نمازیں ہوں گی تو ہی وہ برائی سے روکیں گی، بے حیائی سے روکیں گی، ناشائستہ حرکتوں سے روکیں گی۔ نماز ہماری نمازوں میں جان نہیں ہوئی تو نہیں روک سکتی یہ ساری برائیاں۔ ہر آدمی کے اندر ہے اور نمازی بھی ہے، تو کیوں؟ اللہ کا تو یہ فیصلہ ہے، اللہ کا تو یہ حکم ہے کہ نماز روک دیتی ہے، تو بندہ نماز پڑھے اور چوری بھی کرے، نماز پڑھے زنا بھی کرے، نماز پڑھے غیبت بھی کرے، نماز پڑھے دنیا کی ہر برائی اس کے اندر موجود ہو، اور نماز کے وقت وہ رومال بچھا کے نماز بھی پڑھ لے۔ یہ خوش آئند بات ہے۔ میں نہیں کہتا کہ نہیں، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اسے نماز پڑھنی چاہیے، گناہوں کو چھوڑنا چاہیے۔ یہ اچھی بات ہے کہ جہاں نماز کا وقت ہو بندہ چادر بچھائے، رومال بچھائے، اللہ کے حضور دست بستہ کھڑا ہو جائے، اس بندے سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ برائیوں کو چھوڑے نا، غیبت کو چھوڑے، جھوٹ کو چھوڑے، رشوت کو چھوڑے، سودی لین دین کو چھوڑے۔ اب بندے کا روزہ بھی ہو اور پھر وہ رشوت کے پیسوں سے افطاری کے لیے پھل اور فروٹ لے کے آئے، خود بھی اس کے ساتھ افطاری کرے، بچوں سے بھی افطاری کروائے، تو اب بتائیں کہ اس کی افطاری پہ اسے کیا اجر ملے گا؟ اس کی افطاری پہ اسے کچھ اجر ملے گا؟ اب رشوت کے پیسوں کے ساتھ اس نے افطاری کی، خود بھی اپنے بال بچوں کو بھی کھلایا، وہ اللہ اللہ کرے گا، اللہ سے مانگے گا، اللہ کے حضور گڑ گڑائے گا، ہاتھ اٹھائے گا، دعائیں کرے گا، کہاں اس کی اللہ دعائیں قبول کریں گے؟ میرے آقا نے فرمایا جس کا کھانا حرام کا ہو، پینا حرام کا ہو، پہننا حرام کا ہو، اس شخص کی اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے۔ تو اللہ کے بندو، اپنی نمازوں کے اندر جان پیدا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، بعض نماز جب بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو نماز جو ہے نا وہ اس کے سر سے اوپر بھی نہیں جاتی، وہی نماز پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ وجہ کیا کہ اس کے اندر اتنی جان ہی نہیں اوپر جانے کے لیے نا۔ اس نے کہا بھی کہ تو قیام صحیح نہ کیا، قیام صحیح ہے تو رکوع صحیح نہیں ہے، رکوع صحیح ہے تو سجدہ صحیح نہیں ہے، سجدہ صحیح ہے تو جلسہ صحیح نہیں ہے، قومہ صحیح نہیں ہے۔ اور نماز کے اندر بہت سارے فرائض، بہت سارے واجبات ایسے بھی ہیں جن پہ لوگ عمل نہیں کرتے، اور اس وجہ سے بھی نماز نہیں ہوتی۔ اور جب نماز نہیں ہوگی تو 50، 55، 60، 70 سال بندہ نماز پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے نا، تو بندے کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ رکوع صحیح ہے تو قومہ صحیح نہیں، رکوع صحیح ہے تو جلسہ صحیح نہیں، جلسہ صحیح ہے تو سجدہ صحیح نہیں۔ تو یہ چیزیں جب نماز میں چھوڑیں گے، اب نماز کے اندر دیکھیں نا، رکوع کے بعد سیدھا بندہ کھڑا ہوتا ہے، اسے قومہ کہتے ہیں۔ اب قومہ اگر صحیح سیدھا، بالکل سیدھا اسٹریٹ سیدھا کھڑا ہوگا، سیدھا کھڑے ہونے کو قومہ کہا جاتا ہے۔ اب اگر کسی کا یہ رہ گیا تو یہ ہے واجب، یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ اگر یہ کسی کا رہ گیا، بندہ سیدھا کھڑا نہ ہوا، رکوع میں سے ہی سیدھا سجدے میں چلا گیا، تو اس کا تو قومہ رہ گیا نا، اس کا واجب رہ گیا۔ اور سجدے کے اندر ایک سجدہ کر کے اٹھ کے جب بندہ بیٹھتا ہے
تو یہ دو سجدوں کے درمیان جو عمل ہے نا اسے جلسہ کہتے ہیں۔ اب یہ دو سجدوں کے درمیان یہ بیٹھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اب جو بندہ ایک سجدہ اگر کسی نے کیا تو فوراً کبے سی ٹھونک دوسری مار دی، بالکل صحیح طریقے سے اس نے جلسہ نہ کیا، ایک سجدے کے بعد بیٹھا نہیں کہ نیچے سے سر اٹھایا اور سر اٹھانے نہ پایا کہ دوسرے سجدے میں چلا گیا، تو اس کا جلسہ رہ گیا، اور یہ جلسہ بھی ہے واجب۔ تو واجب کے چھوٹ جانے پر سجدہ سہوا سے نماز ہوتی ہے۔ سجدہ سہوا وہ جو آخری رکعت میں تشہد کے بعد جو سلام پھیرا جاتا ہے، تو بہرحال اسے سجدہ سہوا کہتے ہیں۔ اس کو انشاءاللہ پھر کبھی کسی ویڈیو کے اندر بیان کر دوں گا۔ تو سجدہ سہوا کے ساتھ نماز ہو جائے گی، لیکن واجب کے چھوٹ جانے پر سجدہ سہوا بھی نہ ہو تو پھر نماز نہیں ہوگی، اور جب نماز نہیں ہوگی تو اسے قبولیت کا شرف اللہ کیسے عطا فرمائیں گے؟ وہ نماز تجھے بے حیائی سے کیسے چھوڑے گی، نافرمانی سے کیسے تجھے چھڑائے گی، گناہوں سے تجھے کیسے چھڑائے گی کہ تیری نماز عند اللہ قبول ہوئی نہیں ہے، وہ اس قابل ہی نہیں کہ وہ تیرے گناہوں کو بخشوا سکے، تیرے درجات کو بلند کروا سکے۔ تو بہرحال نماز جو ہے نا، اس نماز کو نماز سمجھ کے پڑھیں، صحیح کر کے پڑھیں، فرائض کا خیال کرتے ہوئے پڑھیں، جگہ پاک ہو، بدن تمہارا پاک ہو، کپڑے تمہارے پاک ہوں، یہ فرائض نماز میں سے ہیں۔ جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا، قبلہ رخ ہونا، یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی، اور نماز کے اندر جو ارکان ہیں، جو فرائض ہیں، جو شرائط ہیں، ان کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے۔ قیام، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، جلسہ، سجدے اور جلسہ اور قومہ، یہ ساری چیزیں، آخری قاعدہ تشہد، یہ ساری ٹھیک ہوں گی، تب جا کے نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی۔ اور اسی نماز پہ جس پر فرائض، واجبات، سنتوں کا خیال رکھتے ہوئے جو نماز پڑھی گئی نا، اسے ہی اللہ شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔